السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اور نئی ویڈیو میں آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ 3-4 دنوں سے ہماری ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ تر مصروفیات ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ہم اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں سے معذرت کرتے ہیں۔ آج ہم جو ہے غزہ میں جو جنگ چل رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ غزہ میں جو ہے اس وقت قرارداد ایک پیش ہوئی ہے اقوام متحدہ میں، تو بھاری اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ قرارداد پاس ہو گئی ہے۔ تو اس کے اوپر ہم آج جو ہے ویڈیو بنائیں گے تاکہ اپنے سننے والوں کو پتہ چل سکے کہ اس قرارداد میں کتنے ممالک نے جو ہے وہ حق میں ووٹ دیا ہے اور کتنے نے نہیں دیا ہے۔ تو اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو اس بارے میں ضرور بتائیں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے پیارے دوست محمد عمران صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے قدیر صاحب تنولی صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وہ جو ہے ہمیں پاکستان کی صورتحال میں بتائیں گے کہ پاکستان میں صورتحال کیا ہے سیاسی، اور عمران صاحب جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے غزہ کے اوپر کہ وہاں پہ جو قرارداد ایک پاس ہوئی ہے بھاری اکثریت سے، تو اس بارے میں بھی وہ ہمیں آگاہ کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے غزہ کی جو صورتحال ہے پہلے اس کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے سننے والوں کو خبر یہ دیں گے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ قرارداد ویٹو نہ کرنے پر اسرائیل امریکہ سے ناراض ہوا ہے۔ تو یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور کرتے ہوئے تمام یرغمالیوں کو فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ نے اس قرارداد پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، جبکہ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 14 ارکان نے قرارداد کی حمایت کی۔ تو اس بارے میں ہم عمران صاحب سے پوچھیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ باقی سب ممالک نے جو ہے وہ ووٹ دیا ہے فلسطین میں جنگ بندی کے اوپر، اور امریکہ نے کیوں نہیں دیا ہے؟ تو عمران صاحب ذرا بتائیں اپنے سننے والوں کو کہ کیوں ایسا کیا ہے امریکہ نے؟ کیا ابھی بھی امریکہ کی ہمدردی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے؟ سب سے پہلے السلام علیکم دیکھنے والوں کو۔ بالکل آپ نے ایک اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے، جو اس وقت فلسطین کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے، اور اس ماہ رمضان کے اندر جو اسرائیل بربریت برقرار رکھی ہوئی ہے، کیونکہ تمام ممالکوں نے مل کر اقوام متحدہ میں میرے خیال سے یہ دوسری یا تیسری بار جو ہے قرارداد پیش ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے امریکہ جو ہے وہ قرارداد کو جو ہے نا ویٹو کرتا رہا۔ اس مرتبہ جو ہے اس نے نہیں کیا، اور یہ بھی میرے خیال سے ناانصافی ہے فلسطین کے ساتھ۔ اگر آپ نے اس قرارداد کے اندر حصہ لینا تھا تو آپ کو جو ہے نا اسرائیل کی مخالفت میں ووٹ دے دینا چاہیے تھا۔ اگر نہیں دیا، بہرحال یہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا، ابھی آپ نے کیا سوچا ہوا ہے ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن جن ممالکوں نے فلسطین کے اندر فلسطین کے حق میں جو ووٹ دیا ہے، اب ان کو ایک اور قرارداد لانی چاہیے، اور اس کے اندر یہ واضح پیغام دینا چاہیے کہ اب ہم بار بار جو ہے قراردادیں اقوام متحدہ میں پیش ہم نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے، اگر اقوام متحدہ کا ادارہ جو ہے وہ فلسطین کے لیے اسرائیل کی بربریت کو نہیں روک سکتا، تو پھر ہم اب قرارداد یہ منظور کرنے جا رہے ہیں کہ اگر ہم 7، 8، 9، 10 یا 12 ممالک جتنے بھی اس کے حق میں جو ہے ہم قرارداد پیش کریں گے، تو اس کے فوراً بعد ہی ہم 12 ممالک جو ہے مل کر اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیں گے، پھر تو مزہ آئے گا۔ اگر اسی طرح عوام کو اور قوم کو اور دنیا کو بے وقوف بنانا ہے تو میرے خیال سے آپ کو قرارداد لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ عمران صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ قرارداد کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ فوری طور پہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ کتنے ممالک نے جو ہے قرارداد پیش کی، یعنی کہ اس کے اوپر ووٹنگ کی، اور ووٹنگ کا جو فائدہ ہے وہ نظر ہوتا ہوا بھی آنا چاہیے، جبکہ بدقسمتی سے نظر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ابھی بھی آج کی بھی جو خبر وہاں سے چلی ہے کہ اسرائیل نے جو ہے دوبارہ ایک بمباری کی ہے ایک علاقے میں، جو کہ ایک جو ہے اچھی بات نہیں ہے۔ جتنے بھی ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ جب وہ کسی کی بات نہیں مان رہا تو جو باقی ممالک ہیں ان کو بھی چاہیے پھر ان کے اوپر تھوڑا کارروائی کریں بالکل تاکہ سیف اللہ صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، ایک طرف اقوام متحدہ کے اندر جو ہے قرارداد منظور ہو رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے اسرائیل بمباری کر رہا ہے، یعنی کہ وہ جتنے بھی ممالک جمع ہوئے ہیں اقوام متحدہ میں، ان کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں آپ کی اس قراردادوں کو اپنی جوتی کے نوک پہ رکھتا ہوں۔
تو ان کو اس بارے میں کچھ سوچنا چاہیے کہ بھائی جب آپ لوگ قراردادیں منظور کر رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ قرارداد منظور ہونے کے فوراً بعد جب اسرائیل نے حملہ کیا ہے تو اسرائیل کو ملیا میٹ کر دینا چاہیے تھا، پھر پتہ چلتا کہ واقعی میں اقوام متحدہ جو ہے وہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہے، اور اقوام متحدہ کے اندر جب 12 سے 13 ممالک نے قرارداد منظور کی ہے وہ ان کے حق میں اس جنگ کے اندر کود پڑے۔ جی بہت شکریہ عمران صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا، اس کے اوپر عمل درآمد ہونا لازمی ہے، جو کہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ عمل درآمد بھی ہو جائے گا۔ تو اسرائیل کی طرف سے ایک خبر ہے، ذرا اپنے سننے والوں کو ان کا بھی بتا دیں کہ اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، وہ کیا بتا رہا ہے۔ اسرائیل کا اپنا وفد امریکہ نہ بھیجنے کا اعلان کیا ہے، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد کی منظوری کے فوراً بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ پر اپنے سابقہ موقف سے پیچھے ہٹنے کا الزام لگایا۔ اور دوسری خبر یہ بھی ہے چین کی، جو چین نے بھی اپنا ایک بیان دیا ہے، اور بیان کے مطابق چین اور روس نے اس قرارداد کو جزوی طور پر ویٹو کیا تھا، کیونکہ انہوں نے ایسی جنگ بندی کی مخالفت کی تھی جس کا تعلق غیر غمالیوں کی رہائی سے تھا۔ جو اسرائیل چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے وہاں پہ جو بندے پکڑے ہوئے ہیں حماس کے لوگوں نے، یرغمال بنایا ہوا ہے، تاکہ وہ بھی رہا ہو سکیں اور ہمارے ہی معاملہ سیدھے رہیں، باقی جو فلسطینی جو بیچارے بیگار ہو چکے ہیں اور کافی لوگ شہید ہو چکے ہیں، ان کو نہ نماز پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں، نہ تراویح پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ میری ساری باتیں مانی جائیں، ان کی نہ مانی جائیں، جو کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ نہیں اور نہیں، بالکل سیف اللہ صاحب، آپ نے ایک خبر کی جو ہے نا نشاندہی کی ہے، اور یہ خبر بالکل سچ ہے۔ حماس کی اور اسرائیل کی جو ہے قطر میں مذاکرات ہوئے ہیں، جس کے اندر یہ قیدیوں کا جو ہے وہ تبادلہ ہوا ہے۔ تو اس میں میرے خیال سے الحمدللہ حماس کی جو ہے وہ جیت ہوئی ہے۔ حماس نے 40 قیدیوں کے بدلے جو ہے اپنے فلسطینی بھائیوں کو جو ہے 700 قیدی جو ہے ان کو رہا کروایا ہے، اور یہ سب سے اچھی خبر ہے۔ اور اسرائیل کو بھی میرے خیال سے پتہ چل گیا ہے کہ اب اگر امریکہ، جس طرح آپ نے خبر دی ہے کہ چین نے بھی خبردار کیا ہے، تو بھائی خبریں دینا اور اپنا جو ہے نا موقف دینے سے آپ پیچھے تھوڑا ہٹیں، اور اسرائیل کے اوپر واضح پیغام دیں کہ بھائی اب بس بہت ہو گیا، فلسطینیوں کی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شہادت۔ اب جس طرح کی وہاں کی ویڈیو آتی ہیں سیف اللہ صاحب، مجھے بتائیں آپ کہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہیں وہ زمین بوس ہو چکی ہے، کیا اس زمین کے اندر، اس بلڈنگ کے اندر آپ اندازہ لگائیں کیا 5 سے 10 آدمی رہتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل یہ خبر جھوٹ ہے۔ اس بلڈنگوں کے اندر کم سے کم جو ہے ہزاروں کی تعداد میں بچے بچیاں عورتیں مرد بوڑھے رہتے ہیں۔ یہ تعداد کم بتا رہے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں شہادتیں ہوئی ہیں، اور جس طرح وہاں کی ہمارے کو خبریں ملتی ہیں، تصویریں شو کی جاتی ہیں، اس سے ہمارے کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا، وہاں پہ کافی لوگ بیگار، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیگار ہوئے ہیں، اور جو سرکاری خبریں ہیں، جو وہاں کی جو سرکاری میڈیا ہے، جو اسرائیل کا جو میڈیا ہے وہ بھی رپورٹ کر رہا ہے، قطر کا میڈیا ہے وہ بھی رپورٹ کر رہا ہے، اسی طرح امریکہ میں جو نیو یارک ٹائم ہے اور جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں انہوں نے سب نے کوٹ کیا ہے، کم از کم 40 سے 45 ہزار لوگ جو وہ ہیں جو اس دنیا سے شہید ہو چکے ہیں، اس سے کہیں گنا زیادہ، کیونکہ یہ ایک خبروں میں ایک فگر ہے جو ہم بتاتے ہیں اپنے سننے والوں کو، تو یہ وہ خبریں ہیں۔ تو اب ہم جو ہے پاکستان کی طرف سے بھی، پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے اس بارے میں ہم قدیر صاحب سے پوچھیں گے، ڈاکٹر قدیر تنولی صاحب، جو کہ ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں، وہ تھوڑا مصروفیات کی وجہ سے نہیں ہمارے درمیان نہیں تھے، آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے۔ السلام علیکم عمران، اپنا قدیر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی قدیر بھائی، ذرا اپنے سننے والوں کو بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی صورتحال کیا ہے؟ بالکل جی سیف اللہ صاحب، آج کل جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے بڑی گرم ہے۔ ایک طرف سے جج حضرات جو ہے خط لکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف سے الیکشن، بائی الیکشن آ رہے ہیں، اور سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، تو ماحول گرم ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، جس کے باوجود بھی حالات معاملات ایسے ہیں کہ ایک طرف سے پکڑ دے کر، دوسری طرف سے جو ہے نا احتجاج، پھر جو ہے نا اس طرح کے خط وغیرہ آنا، یہ بہت گرم معاملات چل رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عید سے پہلے یہ ساری گرمیاں جو ہے نکلیں گی، یا عید کے بعد؟ ہر بندہ ابھی تو فی الحال تراویحاں اور روزے لوگ رکھ رہے ہیں،
تو زیادہ تر لوگ اسی میں ہی مصروف ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ عید کے بعد جو ہے نا یہ مزید ماحول گرم ہوگا یا اسی طرح صرف خبریں ہی چلتی رہیں گی؟ دیکھیے ابھی تو فی الحال عید تک الیکشن کے جو معاملات ہیں وہ شاید نبٹ جائیں گے. تو اس کے بعد جو جج حضرات ہیں، جو 6 جو جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا تھا، اور آج میرے خیال میں چیف جسٹس نے جو تھا ایک اجلاس بلایا تھا تو فل کورٹ کا. تو اب دیکھنے کو انہوں نے کیا فیصلہ کیا، اس میں کیا انہوں نے اعلان کرنے، کیا فیصلہ کرنے. تو یہ خیر ابھی فی الحال یہ معاملات چلتا رہے گا. لیکن سینٹ کا الیکشن ہے، وہ جو سینٹ کے الیکشن کی بھی ڈیٹ اوپر آ رہی ہے، کچھ سینیٹر جو ہے نا بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں، اور اس طرح بائیو الیکشن بیچ میں آ رہا ہے. تو اس طرح بہت سارے کافی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے ان کو الیکشن کی دور سے باہر کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی کچھ خبریں ایسی آئی ہیں جن کے مطابق ان کو جو ہے نا ہائی کورٹ نے جو ہے نا اجازت دیا الیکشن لڑنے کی. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا عمران صاحب. اپنا قدیر بھائی کہ اس وقت جو ہے ماحول تھوڑا تبدیل ہوا ہے طریق انصاف کے لیے کہ وہ جو ہے ابھی جلد سے جلوس کر سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ آیا ہے. بالکل